بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنا کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنا رضی اللہ عنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنا بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المراتا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اسی لیے اس کا نام حسن المراتا مشہور ہو چکا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے نے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ حضرت مسنا کا ایک بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنا بھائی، معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کا تم محاصرہ کر رکھو اور میں رانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے، تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعہ سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے چلا جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر کرتا ہوں، قلعہ یا میں یا تو۔ اگر تو یہیں بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے نبی اور رسول ہیں۔ ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا سپہ سالار دیا گیا ہے۔ مدینے کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اسے پورا کر چکا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ کر پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی تھی؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو، شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اردشیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، چھوٹے بھائی نے کہا۔ نہیں، مسنا نے کہا، تم اب پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین تھے، جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ بھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، معنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی معنا کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی
تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ ماننا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ کی دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا گیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو تم انہیں ہمارے حوالے کر لو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا۔ بھاگتے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی سپاہی نہیں جو فارسی ہو۔ خاتون، موانا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کو اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے، میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اس عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ موانا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعہ کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے۔ تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعہ کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعہ کا دروازہ کھول دو۔ عورت کی تہمکانہ آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعہ کا دروازہ کھل گیا۔ موانا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا۔ 300-400 گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں صرف اتنا کہا گیا کہ قلعہ کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ موانا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعہ میں گئے اور ایک جگہ پر رک کر قلعہ کی دیواروں پر نظر دوڑائی گئی۔ اس طرف بلکہ ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے۔ پیچھے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ موانا کے سوار قلعہ میں پھیل گئے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے موانا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں۔ اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ موانا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعہ والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں تھا؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعہ دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون موانا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت موانا کے سامنے لا کر رکھا۔ موانا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، موانا نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ موانا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لیے گئے ہیں۔ موانا تیزی سے اٹھا اور اس تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کو کمانداروں نے موانا کو تفصیل بتائی کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں موانا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعہ کی مالکن نے انہیں
لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس کلا کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر ادھر دیکھا، عورت اس سے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے کلے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، جواب دیا گیا۔ میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مونا نے پوچھا۔ یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، اس عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونا نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو۔ عورت نے کہا، فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مونا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے کلا سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ بات کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا کلا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا، طاقت سے کلا سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ کلا محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت؟ مونا نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام کو قبول کر لو۔ عورت نے کہا کہ میں نے اسے قبول کیا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس خرد شیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا کارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ ارد شیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ کیا کارن بھی کمک مانگی ہے؟ ارد شیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، کارن نے کہا ہے سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ ارد شیر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا ہرمز بھی مارا گیا؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار کارن بن کریاس نے۔ قاصد نے کہا، ہمارے دو سالار قباز اور انوشجان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو اب زندہ ہیں ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ درہ موکل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں بھی لے لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ارد شیر کا سر جھکا چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگ چکی ہو اور گرتے گرتے بچا ہو۔ اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ وہ اپنے کمرے تک اسی دیوار کے سہارے سے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔
طبیب دوڑے، اونٹ شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اونٹ شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اونٹ شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن کریاس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار کباز اور انوشجان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو چکا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانیوں کی جور و استبداد سے نجات مل چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا ناظرین اپنی اگلی قسط میں بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔